بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 25 تاریخ کی شام 5:59 پر ڈاکٹر کمال تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے فی امان اللہ، اور دیکھو بالخود ادا کرنا الو کے پٹھے۔ وہ ہکا بکا اور گھبرائے شرمائے بیٹھے رہ گئے اور میں ان کی طرف پلٹ کے دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے میں نے اپنا موبائل فون جیب سے نکالا اور تیمور کے خفیہ ٹھکانے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے رئیس نے چلا کے کہا، ہیلو۔ میں نے کہا، رئیس خبیث، اتنی اونچی آواز میں بات کرنی ہے تو پھر ٹیلی فون استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پرائم منسٹر صاحب، یار یہ کس مشکل میں ڈال دیا تو نے؟ میں نے کہا، تو نے پیدا ہو کے ساری دنیا کو مشکل میں ڈال دیا تھا، کیا ہوا؟ ابے یار، شرافت کی زبان کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ آرام سے رہو گھر میں، باہر کی دنیا کو ابھی بھول جاؤ۔ لو جی، ایک تو اس لنگڑے آم کی گٹھلی جیسی سخت گھر والی ہر وقت ٹر ٹر کرتی ہے۔ ہم کیا قیدی ہیں؟ تم تھانے دار ہو کوئی یا خدائی فوجدار؟ میں نے کہا، فون کیوں بند ہے؟ ہاتھ میں توپ کیوں رکھتے ہو؟ ہر وقت خود کو ہلاکو خان سمجھتے ہو کیا؟ ہم سب کو گولی مار دو گے؟ اب عورت ذات کے ساتھ ہم کیا زبان چلائیں؟ ہم نے بس ایک گولی چلا دی، اس کے سر پر سے گزر گئی، مگر وہ گری پٹ سے اور مکر کرنے لگی جیسے سچ مچ مر گئی ہو۔ بولتی بند ہو گئی سالی کی، اور اس کی وہ لونڈیا پھیکا شلجم خود کو مادھوری ڈکشٹ سے کم نہیں سمجھتی۔ ہم نے تو سمجھا دیا کہ دیکھو جی، ہم یہاں تمہاری حفاظت کے لیے نہ آئے ہوتے تو ضرور تمہیں بہکا لے جاتے، مگر اب تم نے ہم پر بری نظر بھی ڈالی تو اچھا نہیں ہوگا، ہم ٹٹ فار ٹیٹ کر دیں گے۔ بس یار، باقی میں وہیں آ کے سن لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا تو آ رہا ہے؟ کون سی گاڑی سے؟ یہ سوزوکی FX ہے۔ ٹیکسی نمبر بھی بتاؤں؟ وہ کہہ مار کے ہنسا۔ اچھا تو ادھر تشریف لا رہی ہے سواری؟ وہ تیرا گرنیڈ سسر بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہے اپنی ظالم پوتی کے ساتھ۔ قسم اللہ کی تیرا لحاظ ہے مجھے، ورنہ ہم بھی رئیس خبیث ہیں۔ کیا ظلم کیا ہے اس نے تجھ پر؟ ابے ہاتھ مار دیا تھا میرے، کس کے 2 دن پان کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ کس بات پر؟ ہم نے بھابی جان کہہ دیا تھا غلطی سے، حالانکہ غلطی بھی کوئی ایسی نہیں، میں تو ایسے ہی ترنگ میں گا رہا تھا۔ پیاری بھابی، بھابی نہیں تو میری ماں ہے، وہ آ گئی پتہ نہیں کہاں سے۔ میں نے ہنس کے کہا، چل جانے دے یار، تو جانتا ہے ان لڑکیوں کی عادت، غلط فہمی بہت جلد ہو جاتی ہے انہیں۔ غلط فہمی کیا یار، بس نخرہ ہے، خواہ مخواہ کا سر چڑھ جاتی ہیں۔ معشوق بن کے ہم نے بھی معاف کر دیا تھا تیری وجہ سے۔ میں نے کہا، تیمور کے گھر میں ہی ہے نا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایک دم رائٹ استاد۔ ابے وہ آ رہا ہے ادھر کرنل، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے یار۔ میں نے کہا، اسے فون دے ذرا۔ چند سیکنڈ بعد خان جی نے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ابھی مکرم خود حاضر ہو کے عرض کرتا ہوں، یہ فرمائیں کہ آپ نے تیمور کو کچھ بتایا ہے؟ ابھی تک تو اسے صرف اتنا یاد ہے کہ گولی تم پر چلائی گئی تھی، مگر نشانہ وہ بن گیا۔ اسے اسپتال جانے اور شاہ عالم کے گھر پہنچنے کا منظر کچھ خواب کی طرح یاد ہے۔ گھر پہنچ کے خوش ہے وہ، لیکن تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ شاہ عالم کے گھر پر فون ڈیڈ تھا اور موبائل تم نے بند کر رکھا تھا۔ بس میں پہنچ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تیمور کا یہ گھر شہر کے مضافات میں تھا اور خاصی محفوظ جگہ تھی، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے میں صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ مصروف اور کاروباری علاقوں میں ابھی تک شاہ عالم کی موت کے بارے میں بے یقینی کی کیفیت تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ بہت جلد زمینیں چھپ کر بازار میں آ جائیں گے۔ شاہ عالم کی حیثیت صف اول کے سیاسی لیڈروں جیسی نہیں تھی، مگر اس کی اہمیت گزشتہ چند ماہ میں اچانک بڑھ گئی تھی۔ اس کا گروپ مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور حکومت کرنے والی پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ اس نے اپنے سیاسی وزن حزب اختلاف کے پلڑے میں ڈال دیا تو ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ حزب اختلاف بھی اسی چکر میں تھی کہ شاہ عالم کی PJF کے ساتھ ایک اور دائیں بازو کی لوٹا مارکا جماعت کے چند اراکین کو اپنے ساتھ ملا لے اور حکومت کے خلاف ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دے۔
ان حالات میں یہ بات یقینی تھی کہ حکومت شاہ عالم کی شہادت کا سوگ اپنے کیمپ میں منانا چاہے گی اور اس قتل کی ذمہ داری مخالفین پر ڈالے گی تو حزب اختلاف اسے ریاستی دہشت گردی قرار دے گی۔ مجھے دیکھنا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مرنے کے بعد شاہ عالم کو کیا اہمیت حاصل ہوتی ہے اور سیاست کے افق کے رنگ کیسے بدلتے ہیں۔ تب تک مجھے رپوش اور خاموش رہنا تھا۔ 1 گھنٹے تک مجھ سے دائیں بائیں اور سیدھے سننے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے جلا کے کہا، آخر آپ کو جانا کہاں ہے جی؟ گل کرو، جہنم میں راستہ معلوم ہے تمہیں تو بتاؤ۔ میں نے کہا، لو جی، ناراضگی دی کون سی گل بات ہے؟ میں نے کہا، تمہارے پہیوں کے ساتھ میٹر چل رہا ہے، بلکہ جس رفتار سے چلنا چاہیے اس سے تیز ہی چل رہا ہے، پھر تمہاری زبان کیوں چل رہی ہے؟ تم مجھے مفت میں تو سیر نہیں کرا رہے ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، میں نے کہا، میں ذرا شہر کے حالات کا جائزہ لے رہا ہوں، میں خفیہ پولیس کا آدمی ہوں۔ وہ کچھ پریشان ہوا، شہر تو ٹھیک ٹھاک ہے سر جی، ابھی تمہیں لگ رہا ہے ایسا، شام تک پتہ چل جائے گا۔ شام تک جناب عالی، مجھے اپنے بچوں کو اسکول سے لانا ہوتا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر دوسری ٹیکسی پکڑ لیں۔ مجھے اس کی عاجزی پر ترس آ گیا، میں کرایہ ادا کر کے وہیں اتر گیا۔ اس وقت میں کیسے اندازہ کر سکتا تھا کہ شامت اعمال مجھے بلا رہی ہے اور ستم ظریف تقدیر گیدڑ سے بھی ایسے ہی شہر کا رخ کرنے کا فیصلہ کراتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سے مجھے دوسری ٹیکسی آسانی سے مل جائے گی، مگر یکے بعد دیگرے 2 ٹیکسی ڈرائیورز میرے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے اور گردن کو دائیں بائیں ہلاتے گزر گئے۔ تیسرے نے کہا کہ وہ مخالف سمت میں جانے کے لیے تیار ہے اور 20 منٹ بعد چوتھے نے ٹیکسی خالی کرتے ہوئے مجھے مطلع کیا کہ ٹیکسی خالی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک دروازے میں غائب ہو گیا جس پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے پردے ہٹا کے ایک اچھی خاصی حسین عورت نے مجھے اشارے سے بلایا تھا تو میں سمجھا تھا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے کسی اور کو بلایا ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور مجھ سے زیادہ سمجھدار تھا۔ میں طے کر چکا تھا کہ اب جو ٹیکسی گزرے گی اس کے سامنے لیٹ جاؤں گا یا انکار کرنے پر ڈرائیور کو لٹا دوں گا۔ جب میں نے اپنے پیچھے سے بطخ کی آواز سنی اور کسی نے میری ٹانگوں پر ایک خاصی زوردار ضرب لگائی، میں مشتعل ہو کے پلٹا اور اپنے سامنے ابو بکر آزاد کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اسی 5 روپے مال والی رنگین پھولدار بشرٹ اور خاکی نظر آنے والی سفید پتلون میں تھے۔ ان کی مونچھیں بھی 9:15 بجا رہی تھیں۔ بس ان کے سر عزیز پر کراکلی ٹوپی کی جگہ نائلون کی اسپورٹس کیپ تھی، جیسی عموماً جوکی پہنتے ہیں یا گولف کھیلنے والے۔ کیوں میاں، وہ کیا دلربا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ میں نے ٹانگ سہلا کے کہا، حضرت یہ نام آپ نے بتایا تھا، ناچیز کو کریک کہتے ہیں، چودھری رشید احمد چراغ کانپوری۔ ہاں، خوب یاد دلایا، یہ تو گویا سلسلہ نسبت ہی الٹ گیا تھا۔ والد تو ہم تھے، دماغ الٹ گیا ہے اس وقت کچھ ہمارا؟ پوچھو کیوں؟ میں نے مجبوراً سوال کیا، بتائیے کیوں؟ انہوں نے ایک آہ بری اور اپنی چھڑی اٹھا کے ایک طرف اشارہ کیا۔ چھڑی ایک خیمہ ٹائپ برقع پوش خاتون کی پسلیوں میں یا بغل میں گھس گئی۔ اس نے ایک دم چلا کے کہا، اوئے تیرا بیڑا غرق بڈھے منحوس گھوڑے، چھیڑ خانی کرتا ہے، حرامدے تخم کا قیدا، ابا تیری ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ آزاد صاحب کی بکھلاہٹ قابل دید تھی۔ ہائیں مغلظات، یعنی ہم منحوس اور گھوڑے، لا حول ولا قوت، اف بخدا، اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں نے بڑی مشکل سے خاتون کو سمجھایا، اماں جی غلطی سے چھڑی لگ گئی۔ اماں کس کو بولا ہے تو نے اماں؟ وہ مزید برہم ہوئی، تیری اپنی عمر کیا کم ہے اس بابے سے کھوتے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اچھا میری بہن، مجھ سے ہی غلطی ہوئی، اب جاؤ۔ آزاد صاحب نے میرے ایک چھڑی رسید کی، آخر یہ کیا حرکت فرما رہے ہیں آپ؟ سراسر غلامانہ ذہنیت، عورت ذات کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ناک کٹوا دی مردوں کی۔ اور کیا کرتا، آپ کی مصیبت میرے گلے پڑ گئی تھی۔ ہم خود اسے بتاتے کہ کون ہیں ہم۔ انہوں نے پھر چھڑی گھمائی مگر میں نے وار خالی کر دیا۔ کیا سمجھ کے اس نے ابو بکر آزاد کو وہ کیا کہا، منحوس اور گھوڑا؟ ہم کو اس نے کبھی دیکھا کسی تانگے میں جتا ہوا، اور گھوڑا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ سرے عام توہین ہماری، ہم اس کو طلب کر لیں گے اپنے دفتر میں۔
تم گواہ رہنا، اس نے دھمکی دی ہمیں کہ وہ کیا نام تھا اس کے سرتاج کا؟ ہاں، کاکے دا ابا۔ گویا کاکی نہیں ہے کوئی؟ خیر، عملی مظاہرے کر کے دکھائے، ہماری یہ ٹانگیں توڑ کے ہمارے ہاتھ میں پکڑائے۔ میں نے سر پکڑ کے کہا، آپ اشارہ کر کے کیا بتا رہے تھے؟ ذرا دیکھ کے پھر آ رہا ہے ایک موبائل خیمہ۔ وہ بطخ کی آواز میں ہنسے۔ بھائی خوب کہا، موبائل خیمہ اندر موبائل، پاکستانی عورت جو گویا اسی طرح داخل ہوگی 21ویں صدی میں۔ خیر، تو ہم افسردہ اور پریشان تھے چلبلی کی وجہ سے، لیکن اچانک ہماری پریشانی کا سبب بدل گیا۔ پوچھو کیوں؟ میں نہیں پوچھتا۔ مت پوچھو، ہم خود بتائے بغیر تمہیں جانے کہاں دیں گے۔ وہ کچھ سنا تم نے؟ اڑتی سی ایک خبر ہے، وہ اپنے شاہ عالم کو کسی نے فوت کر دیا گویا، یا شاید شہید وغیرہ کر دیا۔ میں نے کہا، چلبلی کو کیا ہوا ہے؟ آئیے میں دیکھتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ بس میاں، ہلکی سی کھانسی آئی، کچھ حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آپ کی نہیں، چلبلی کی خرابی کا حال پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے چھڑی گھما کے میری کمر پر ماری۔ وہ مارتے پیار سے تھے، مگر چوٹ اچھی خاصی محسوس ہوتی تھی۔ احمق، ہم اور کس کے بارے میں بتا رہے تھے؟ اوپر والے خانے میں کیا ہے، بھوسا یا گوبر؟ انہوں نے میرے سر کو چھڑی سے بجایا۔ یہ ڈبہ خالی لگتا ہے، ہمیں تو آواز کچھ ایسی ہی آ رہی تھی جیسے خالی برتن۔ خیر میاں شاہ عالم، ہمارا مطلب ہے کریک صاحب، بس اتنا محسوس ہوا ہمیں۔ پھر اس کے بعد گویا چلبلی کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ گاڑی نے بیک فائر کیا اور کچھ گرم ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں دیکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن وہ چلتے چلتے رک گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا ہم نے تو ایسا سنا تھا کہ تم کچھ شہید وغیرہ ہو گئے ہو، ہیں کہ نہیں؟ میں اچھل پڑا، یعنی کہ میں اور شہید؟ آزاد صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں آخر آپ؟ انہوں نے ڈانٹ کر کہا، قسم کھا کے کہو، کیا تم شہید نہیں ہوئے؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ انہوں نے مجھے ایک بیت زیادہ غصے میں رسید کی۔ جھوٹ ہم سے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں؟ ہم ہوائی قلعے اور جزیرہ ہوائی سب جانتے ہیں، اور جو دشمن کو اتنا بے وقوف سمجھے وہ گویا خود گدھا۔ ہم نے بقلم خود سنا ہے کہ شاہ عالم کو شہید کر دیا گیا۔ اصولاً ہم اتفاق نہیں کرتے، جہنم رسید ہوا زیادہ موزوں رہتا، مگر خیر تم گویا ماننے کو تیار نہیں کہ تم شاہ عالم نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس چالاک اور عیار ایکٹر کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہوگا۔ دیکھیے، ابھی تو میں شاہ عالم نہیں ہوں۔ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، ابھی یعنی فی الحال؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم بیاک وقت یہاں بھی ہو اور وہاں بھی، اس عالم آب و گل میں بھی اور عالم بالا میں بھی۔ بھائی بہت خوب۔ وہ کیں کر کے ہنسنے اور تھرتھرانے لگے۔ میں نے کہا، آزاد صاحب آپ کی کیا رائے ہے شاہ عالم کے بارے میں؟ کیسا آدمی تھا؟ انہوں نے جیب میں سے ایک ایسی ڈیبیا نکالی جو کسی میوزیم سے چوری کی ہوئی آثار قدیمہ کا نمونہ لگتی تھی۔ اس نقش و نگار والی مراد آبادی ڈیبیا میں سے انہوں نے ایک پان بڑی احتیاط سے برآمد کیا جو سرخ مخمل کے گیلے کپڑے کی تہ میں دبا ہوا تھا۔ پان کھاؤ گے میاں شہزادے؟ نہیں۔ خیر، اب ہم کیا کہیں اس نئی نسل کو؟ بھئی ایک تہذیب ہے پان کی اپنی، گویا اس دور کی تہذیب کا نمونہ ہے یہ، ملاحظہ ہو۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، دیوار کے سامنے 2 ہیروینچی پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مشکل سے 15-16 سال کا لڑکا تھا۔ دونوں میلے کپڑوں، الجھے بالوں اور ہڈیوں کے ڈھانچہ بدن کے ساتھ فرش خاک پر تصویر عبرت بنے بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر مکھیاں بھٹک رہی تھیں۔ ایک کتا ان کے بہت قریب انہی کے انداز میں پاؤں پسارے لیٹا ہوا تھا۔ پان منہ میں رکھنے کے بعد انہوں نے پتلون کی دوسری جیب میں سے چمکیلے گوٹے اور مخمل کے استر والا وہ بٹوا نکالا جس کو 2 ریشمی جیسے پھندنے کان کھینچ کے کھولا جاتا ہے اور وہ ریشمی ڈوریاں کھینچنے سے بند کیا جاتا ہے۔ یہ اس دور کا آرٹ تھا جب زپ نے رواج نہیں پایا تھا۔ چھالیا تمباکو اور ایک الائچی منہ میں رکھنے کے بعد انہوں نے کہا، سوال تمہارا یہ تھا کہ شاہ عالم کیسا آدمی تھا؟ تو بھئی بس آدمی تھا، اسی قسم کا جیسے ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں یا کھڑے ہیں اور پڑے ہیں، 2 ناک اور 1 آنکھ والے۔
آپ کا مطلب ہے 2 آنکھیں اور 1 ناک والے؟ انہوں نے پھر مجھے چھڑی رسید کی، مطلب سمجھاتے ہو ہمیں؟ گویا ہم سب سمجھتے ہیں، بے شک تم شاہ عالم نہیں ہو، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ آخر تم وہ کیوں نہیں ہو جو ہو، اور جو ہو وہ ظاہر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ گویا ہمیں یہ کچھ ڈبل رول والی فلم لگتی ہے، لیکن ہم آدمی اور انسان کا فرق سمجھتے ہیں۔ شاہ عالم جو تھا وہ آدمی تھا مگر انسان نہیں تھا، جیسا کہ غالب نے کہا ہے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اچھا یہ کب کہا غالب نے؟ مگر بھائی خوب کہا۔ گویا انہوں نے پان کے مکسچر کو منہ میں گھونٹنا شروع کیا۔ اور تم جو ہو تم آدمی تو پتہ نہیں ہو کہ نہیں مگر انسان ہو۔ شکریہ کہ آپ کی رائے اچھی ہے میرے بارے میں میاں برخوردار۔ یہ جو ہے نا، انہوں نے اپنی چھڑی گھمائی، یہ ایک آلہ ہے، گویا آدمی میں انسانیت اور شرافت کی مقدار کا پتہ لگانے والا، جیسے وہ آلہ ہوتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا بیرو میٹر۔ میں نے کہا جی نہیں، لیکٹو میٹر۔ وہ ہنسے بھائی نام میں کیا رکھا ہے؟ ہم نے اس آلے کی مدد سے دیکھ لیا تھا کہ تم ماشاءاللہ ہو سعادت مند، ہمیں اچھے لگے۔ پوچھو کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم ہوتے گستاخ اور نافرمان تو میاں ہم سے اتنی مار کیوں کھاتے؟ پکڑ لیتے اس آلہ تنبیہ کو، 2 ٹکڑے کر کے مارتے ہمارے منہ پر گویا۔ اور وہ جو تم میں ایک جذبہ ہے خدمت خلق کا، چلبلی بھی بہت پسند کرتی ہے تمہیں، اسی لیے بڑی محبت سے پیش آئے ہو تم اس عفیفہ کے ساتھ اس عمر میں۔ عمر رسیدہ ابو بکر آزاد اور چلبلی بس تھوڑی سی عزت ہی تو مانگتے ہیں، اور کیا ہے اپنے پاس؟ گویا تو خیر سے یہ سلسلہ کیا ہے؟ آخر تم یہ ڈبل رول کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا آزاد صاحب مجھے آپ کی مدد اور سرپرستی چاہیے، میں بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ انہوں نے پیک سے سوتے ہوئے کتے پر پچکاری ماری اور کتا ہڑبڑا کے اٹھا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو کے ہنسے۔ نادان سمجھے گا کہ لہو لہان ہو گیا، اس کے لاشعور میں سرخ رنگ کس جذبے کی علامت ہوگا، خطرے کی یا پھر رنگ حنا اور لباس عروسی کا؟ مگر یہ تم کیسے جان سکتے ہو؟ گویا آدمی کیسے سوچ سکتا ہے کتے کے ذہن سے؟ خیر تو تم عرض کر رہے تھے کہ ہماری مدد چاہیے اور سرپرستی، تو برخوردار خود ہمیں کسی نے اپنی سرپرستی میں نہیں لیا، ورنہ بیٹی ہوتی ہماری تو ہم ضرور تمہیں سرپرستی میں لیتے۔ مدد کی درخواست پر غور کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرزندی میں لے لیں، مجھے معلوم ہے آپ نے شادی نہیں کی۔ میں نے کہا بھائی کیسے کرتے؟ اول تو ہم کو پسند ہی نہیں آئی کوئی بھی، اور بالآخر جو پسند آئی اس نے ہمیں پسند نہیں کیا، یہی ہوتا رہا ہمیشہ۔ خیر مدد ہم ضرور کریں گے، مگر اس کا انحصار ہے مدد کی نوعیت پر، اور اس پر کہ تم ہم سے کتنا سچ بولتے ہو۔ تھوڑے بہت جھوٹ میں کوئی مذائقہ نہیں، بہت دن سے بول رہے ہو تم، لیکن پہلے ذرا چلبلی سے مل لو، اس کی دل آزاری ہوگی، اتنی دیر سے کھڑے ہو اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس کی طرف، آخر اس کے بھی جذبات ہیں۔